نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمارے سامنے آہستہ آہستہ بہت سارے فتنوں نے سر اٹھا لیا ہے، اور فتنہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے بارے میں بندہ یہ فرق نہ کر سکے کہ یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے۔ آج کل بہت سارے فتنے ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ ابھی ایک لیٹسٹ فتنہ ہمارے سامنے آیا ہے، جس کے اندر مجھے بہت سارے ساتھیوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ امریکہ کے جو صدر ہیں، امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے امام مہدی کا ذکر کیا ہے۔ کمال کی بات ہو گئی، امام مہدی کا ذکر امریکہ کے صدر نے کیا ہے۔ لوگ خوش ہو گئے، بہت سارے مسلمان تو خوش ہو گئے، نعرہ تکبیر پڑھنے لگے کہ بھائی دیکھو، اس کے دل کے اندر جو ہے نا، وہ اسلام نے گھر کر لیا، اور یہ اسلام کے قریب ہو گیا، اور یہ اسلام کو پڑھ رہا ہے، اور یہ اسلام پر ریسرچ کر رہا ہے، اسلام کے بارے میں جو ہے یہ غور و فکر کر رہا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اسلام کے حلقہ گوشے کے اندر یہ داخل ہو جائے، اسلام قبول کر لے۔ تو میرے بھائی اتنی زیادہ جو ہے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ جو ہے ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جن کو میں کلیئر کر دوں، پھر ساری بات کی وضاحت اور خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دیکھیے، یہ جو کائنات ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، اور ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کے معاملات کو سمیٹ دے گا، اس بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، چٹائی کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے ختم ہونے کا جو وقت ہے وہ واضح نہیں کیا، یہ کائنات کب ختم کی جائے گی، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ہاں، اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے کی کچھ نشانیاں ضرور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ یہ نشانیاں ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے دابۃ الارض ظاہر ہوگا، اسی طریقے سے سورج مغرب سے نکلے گا، مشرق سے جو ہے آگ نکلے گی، امام مہدی ظاہر ہوں گے، یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دجال ظاہر ہوگا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ضرور بھی ضرور ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ امام مہدی کا ظاہر ہونا، کیونکہ جو بائیڈن نے انہی کا ذکر کیا ہے تو انہی کے متعلق میں چند ایک باتیں ذکر کر دوں۔ امام مہدی کے اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے حالات بہت زیادہ نازک ہوں گے، بڑے ناساز ہوں گے، مسلمان بہت زیادہ فرقوں کے اندر بڑھ چکے ہوں گے، اور جو دنیاوی علاقے ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، ملوک ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ نکل چکی ہوگی، کافروں کے ہاتھ میں، غیروں کے ہاتھ میں یہ سارا معاملہ، سارا نظام، سارا سسٹم جا چکا ہوگا۔ کافر مسلمانوں کو بہت اچھی طریقے سے دبا بھی رہے ہوں گے، اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت بری طریقے سے لڑ رہے ہوں گے۔ کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات بالکل صحیح نہیں ہوں گے۔ ایسے نازک موقع کے اوپر مسلمانوں کو ایک قیادت کی ضرورت ہوگی، ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع کے اوپر امام مہدی کو ظاہر فرمائیں گے۔ امام مہدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حلیہ وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس کی وضاحت کا یہاں بہرحال موقع نہیں ہے۔ میں سیرت پڑھا رہا ہوں، اس سیرت کے اندر امام مہدی کا بھی میں ذکر کروں گا۔ بہرحال کچھ موٹی موٹی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، فاطمی النسل ہوں گے، اور ان کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا، اور ان کے باپ کا نام میرے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا، میری اولاد میں سے ہوں گے، اور یہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ ان کی علامتیں دیکھ کر، ان کے اندر وہ نشانیاں دیکھ کر اس وقت کے جو لوگ ہیں مقام ابراہیم کے سامنے ان کو پہچانیں گے، ان کے ہاتھ پر خلافت کے لیے بیعت کریں گے، یہ انکار کریں گے، یہ آگے آگے دوڑیں گے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے، بالآخر ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی جائے گی، اور پھر یہ دجال کے خلاف پروگرام بنائیں گے۔ اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو چکے ہوں گے، نازل ہو چکے ہوں گے، اور ان کی معیت میں، ان کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد دجال کے خلاف پروگرام بننا شروع ہو جائے گا۔ بہرحال امام مہدی کے بارے میں اس وقت جو ہے نا، دو لوگوں کے نظریے ہیں۔ نمبر ایک، سنی مسلمانوں کا نظریہ کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ نمبر دو، شیعوں کا نظریہ، شیعہ اور رافضی جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی بہت پہلے ہی ظاہر ہو چکے ہیں، بس وہ کسی جگہ پر جو ہے نا ان کو چھپایا جا چکا ہے، قرب قیامت یہ پھر سے ظاہر ہوں گے۔ ہمارا نظریہ شیعوں کے نظریے سے بالکل مختلف ہے، شیعوں کا نظریہ دوسرا ہے، اور سنی مسلمانوں کا نظریہ جو ہے وہ دوسرا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی نظریات ملتے ہیں، وہ جو کھلے ہوئے کافر ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ملتی۔ جو اس دنیا کے اندر دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، بودھ ہوئے، جین ہوئے، اور ہندو ہوئے، اور کرسچن ہوئے، اور یہودی ہوئے، ان لوگوں کے یہاں امام مہدی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تصور صرف مسلمانوں کے نزدیک ہے اور شیعوں کے نزدیک ہے۔ صرف شیعہ لوگ ایسے ہیں جو امام مہدی کے بارے میں ہمارے ساتھ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہاں تک ان کا عقیدہ ہے کہ شیعہ یہ تک کہتے ہیں کہ امام مہدی فاطمی النسل ہوں گے، یہی بات ہم بھی کہتے ہیں، بس ان کا نظریہ ہم سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب یہاں پر جو بائیڈن نے کیا کام کیا وہ یہ، جو بائیڈن نے امام مہدی کے بارے میں ایک بات کہہ دی، یہ وہ بندہ فتیم بندہ کہ اس نے امریکہ کا جو الیکشن ہے نا، جب وہ چل رہے تھے اور یہ اس کو
یہ اس کا امیدوار تھا۔ اس شخص نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کا دل جیتنے کے لیے ایک حدیث پڑھ دی تھی۔ مسلمان بس جذباتی ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے اگر کوئی غیر مسلم ہمیں ایک آیت یا ایک ترجمہ، ایک حدیث کا ترجمہ پڑھ کے سنا دے، بس اپنی جان وار دیتے ہیں، سب کچھ لٹا دیتے ہیں، بھائی یہ تو ہمارا مسیح ہے۔ اللہ معاف کرے، زبان سے میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا، کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن مسلمانوں کی فی الحال حالت ایسی ہے، چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو، چاہے وہ امریکہ کا مسلمان ہو۔ اس کمبخت نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کو لبھانے کے لیے ایک حدیث پڑھی، امریکی مسلمانوں نے بھر بھر کے اس کو ووٹ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کمبخت کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ اسلام قبول کر لے گا، دین اسلام کے قریب ہو رہا ہے، یہ صرف خوش فہمی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ امریکہ بڑا مکار ملک ہے، اور اس کو چلانے والے جو ہیں یہ بھی بڑے مکار ہیں۔ اور جو بائیڈن نے جو ہے نا امام مہدی کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ چھپے ہوئے امام جب ظاہر ہوں گے، چھپے ہوئے امام، یاد رکھیے کہ یہ نظریہ شیعوں کا ہے، رافضیوں کا ہے۔ اس نے ان کے نظریے کو پروموٹ کر دیا، اور کہیں نہ کہیں اس نے شیعہ اور سنی کے درمیان بھڑکنے والی اختلافی آگ کو اور ہوا دے دی۔ جب یہ کہیں گے کہ چھپے ہوئے امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے شیعہ خوش ہوں گے، اور اس پر سنی جو ہے وہ اختلاف کریں گے، اور ایک طریقے سے ایک جھگڑے کی صورت بن جائے گی، اور بہت ممکن ہے یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے فتنہ اور فساد کی بھی شکل لے لے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر شیعہ امام مہدی کے بارے میں کچھ عقیدہ رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جو عقیدہ رکھنا ہے رکھنے دیجیے۔ ہمارے پاس جو عقیدہ الحمدللہ دلائل کی روشنی میں وہ ثابت ہے، ہمارے اکابر علماء نے خوب واضح طور پر خوب وضاحت کے ساتھ ہم اس کی جو ہے تفصیلات بیان کی ہے، کتابوں کے اندر وہ درج ہیں۔ اپنے علماء سے پوچھ کر کے ان ساری باتوں کو جو ہے سیکھا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے، ورنہ انشاءاللہ میں بھی یہاں پر ان کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔ لیکن شیعہ اگر کوئی عقیدہ رکھتے ہیں رکھنے دیجیے، اس کے اوپر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ اپنے زمینی سطح پر ہو یا ملکی سطح پر ہو، کسی بھی سطح پر ہو۔ ان باتوں کو نظر انداز کیجیے، جو بائیڈن کی فطرت کو، اس کے دماغ کو، اس کی چال کو سمجھیے، اور اس نے کس نیت کے ساتھ امام مہدی کا نام لیا ہے اس کو سوچیے، اس کے الفاظ پر غور و فکر کیجیے، سارا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور سارا جھگڑا اور فساد وہ سارا کا سارا ٹل جائے گا، آپ کے سامنے پوری حقیقت کھل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتین لوگوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو ہدایت کے سیدھے راستے پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔